الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ العزت کی بے حد حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا، جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سانسیں پڑے سلام تجھ پہ دھڑکنے درود، سانسیں پڑے سلام تجھ پہ دھڑکنے درود، حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو، اور بن جائے کیوں نہ قبلائے اہل نظر و دل، جس دل میں تیرے مصحف رخ کا نزول ہو، اور دامن میں اس فقیر کے نقد عمل کہاں، ایک آرزو ہے آپ کی یا رسول اللہ للہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو عیدوں کی سب سے بڑی عید، اس کائنات کی خوشی کا سب سے بڑا خوشی کا لمحہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا یہ ماہ ربیع النور، یہ نور نور ساعتیں، یہ برکتوں کی برکھا، رحمتوں کا دریا، اور اسی ماہ مبارک میں آپ کے اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان عرصی میں تشریف لائے، تو آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری نے ہر ایک کے دکھیوں کے دکھوں کا مداوع فرمایا، اور ہر بے کس یتیم و بے سہارا کے سہارے بنائے، اور جو کوئی کسی کا بھی پرسان حال نہیں تھا، تو آپ کے اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کی دستگیری فرمائی، اور یہی عقیدہ محدث اعظم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ اپنے اسی عقیدہ کی ترجمانی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے ارد گرد، اور یہ بات حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ جسٹس الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح افاق تصنیف تفسیر ضیاء القرآن میں آپ نے یہ حوالہ کو کیا ہے، اور آپ نے اس خوبصورت عقیدے کی آپ اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی فرمائی ہے، اور آپ حضور شیخ عبدالحق
حضرت سیدنا علیہ مرحبا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں اور میرے ارد گرد مصیبتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور میری کشتی بھنور میں پلس چکی ہے اور مجھے اس وقت جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا اور میرے وقت گفتہ کو بیدار کرنے کے لیے جب مجھے کوئی اور آسرا نظر نہیں آتا تو مجھے ایک ذات محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سہارا نظر آتا ہے, آپ کی نسبت نظر آتی ہے اور آپ کا دامن رحمت مجھے نظر آتا ہے اور میں آپ ہی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی ببحر حق مغرق خذ یدی ساحلنا اشکا. کیا خوبصورت جوانی ہے کہ میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کہ مصیبتوں کے پہاڑ غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ چکے ہیں اور میری کشتی بھنور میں پلس چکی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے حال پر نظر فرمائیے, میری طرف نظر اتفاق فرمائیے. یا رسول اللہ میں رحمت کا طلبگار ہوں, میں توجہ کا منتظر ہوں. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا رسول اللہ میری پکار کو سنیے, میری آرزو کو سنیے. میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور اننی ببحر حق مغرق, میں غموں کے بحر میں ڈوب چکا ہوں, غموں کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا ہوں. میری کشتی بھنور میں پلستی ہی چلی جا رہی ہے. غم میں مغرق خذ یدی ساحلنا اشکانا. یا رسول اللہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر, میرے دامن کو پکڑ کر اپنے دامن رحمت کے ساتھ لگا لیجئے, اپنے دامن کرم کے ساتھ لگا کر مجھے ساحل مراد پر پہنچا. اور یقیناً اور یہ ہر عاشق کی, ہر دکھی دل کی, ہر مصیبت میں گھرے ہوئے کی, ہر پریشانی مصیبت میں ڈوبے ہوئے مسلمان کی, عاشق مصطفیٰ کی ہر ایک کی یہ التجا ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے, جب اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا تو ایک مضبوط نسبت جو آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے, اسے یہ نسبت یاد آتی ہے, اسے یہ سہارا مل جاتا ہے اور اسی سہارے کے بدلے اس کی بگڑی بن جاتی ہے, اس کے وقت سمجھ جاتے ہیں, اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اور یہی بات حضور امام ابن جوزی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں, آپ محدث اعظم آپ کے فرماتے ہیں. اور یہ حوالہ حضور ضیاء النبوت کے کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے شورا افاق تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضیاء النبی کے 2 میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, جو پریشانیوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو, تو وہ اپنے گھر میں اپنے آقا کا میلاد منا لے, آقا کریم علیہ السلام کے رفعت ذکر کی محفل سجا لے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ولادت باشہادت کا صدقہ, میلاد پاک کی خوشی منانے کا صدقہ میرا اللہ اس کے گھر کو, اس کے محلے کو, اس جگہ کو پورے سال کے لیے امن و عاشق عطا فرما دے گا, امن و عافیت عطا فرما دے گا اور اس کی جائز مرادوں کو میرا اللہ پوری فرما دے گا اور اس کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا. اور یقیناً جہاں تک بھی کی جائے تو لب جواب یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آپ کی تشریف آوری کا صدقہ, آپ کی آمد کا صدقہ, آپ کی ولادت باسعادت کا صدقہ میرے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. صرف آپ اور مجھے نہیں, پوری کائنات کو, اس سارے جہان کو, اس جو آپ یہ رونق دیکھ رہے ہیں, یہ نیلگون چھت دیکھ رہے ہیں, یہ زمین کا فرش آپ دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں, یہ رونقیں تیرے اور میرے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کا صدقہ ہے, ولادت باسعادت کا صدقہ ہے, یہ اس محبوب کی تخلیق کا صدقہ ہے. اگر محبوب پاک کو تخلیق
میرا رب فرماتا ہے لولا کا لبا خلق الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو میں بناتا. لولا کا لبا خلق دنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا و جہان کو نہ بناتا. بلکہ مور یا لگا کر یہ بات ختم ہو جاتی ہے جب میرا رب فرما رہا ہے جس سے کچھ ہے کہ اے محبوب لولا کا لبا الحق ربوبیت، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر کرتا. میں نے رب ہونا ظاہر اس لیے کیا ہے کہ میں محمد کا خدا ہوں، میں اس محبوب پاک اس کا خدا ہوں. تو مجھے لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ پہچان بھی آپ کے اور میرے محبوب پاک اسلام نے کروائی ہے. اور یہ ہمیں اگر تحفہ ملا ہے یہ دولت سرمدی کے لیے ہے تو اس محبوب پاک اسلام کی صدقے سے ملی ہے، اس پاک ہستی کے صدقے سے ملی ہے. اگر کوئی یہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پوری زندگی کے پڑھتا رہے ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. اور مسلمان اسی وقت مانیں گے جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی تصدیق کرے گا، محبوب کا کلمہ مکمل کرے گا، محبوب کی رسالت کی گواہی دے گا. اس لیے میرا رب بھی فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے مان کر مجھے نہیں مانے گا، اگر تیرے مانے کو بغیر اگر کوئی مجھے مانے گا میں اس کا ایک ماننا بھی قبول نہیں کروں گا. ایک اس وقت ماننا قبول کروں گا جب تیری بارگاہ سے ہو کر آئے گا، جب تیری ذات سے ہو کر آئے گا، جب تیری محبت کو اپنا کر آئے گا. تو یہ ساری باتیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس جہان کو بنایا ہے تو اللہ کریم نے اس محبوب ہستی کے وسیلے سے بنایا ہے. اور یہ بات مجھے یاد آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جد الانبیاء آپ جو ہے وہ جب اس کائنات میں آئے تو آپ کتنے عرصہ زمین پر جو ہے وہ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. لیکن جب آپ نے دعا مانگی اور آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کریم نے میری روح میرے جسم میں ڈالی تھی، میں نے کائنات کے عرش کی طرف دیکھا، عرش کے پایوں کی طرف دیکھا تو اللہ کے پاک نام کے ساتھ محمد رسول اللہ اس کے محبوب کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اور جب آپ نے ذہن میں یہ بات آئی تو آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، یا رب العزت اپنے محبوب اور ان کی آل کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما. اللہ کریم نے آپ کی دعا کو اجابت بخشی، دعا کو شرف قبولیت بخشا. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر کیسے پتہ چلا کہ اس پاک نام کا وسیلہ پیش کرنا ہے؟ تو اللہ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ جب تو نے میری تخلیق فرمائی تھی اور تو نے میری روح میرے جسم میں ڈالی تھی تو اس وقت میں نے عرش کے پایوں کی طرف دیکھا، تیرے پاک نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام وہ پاک نام بھی لکھا ہوا تھا. میرے دل نے گواہی دی کہ آدم جو اللہ کے پاک نام کے ساتھ یہ جو عزت والا نام لکھا ہوا ہے یہی اللہ کا محبوب ہے، اسی پاک نام کا واسطہ دے. تو میں نے واسطہ دیا تو میری دعا قبول ہو گئی. تو اللہ کریم کا کہ وہ محبوب پاک علیہ السلام اور اس وقت انبیاء کی بھی دعائیں بھی قبول ہوئی. تو آپ کے وسیلے سے انبیاء بھی گزارش کرتے رہے آپ کو امت پر اس پر شرف حاصل کرتے رہے اور اس پر ناز کرتے رہے. اور اللہ کریم نے اس امت کو بھی یہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ محبوب جیسی محبوب پاک علیہ السلام جیسی جو ہے وہ پاک پیغمبر عطا فرمائے ہیں. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا تھا اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ کرم اپنے ذمہ کرم پہ لے رہا ہے، اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ اے محبوب اس ذکر کو بلند کرنے والے تیرا ذکر کسی دنیا داروں کا محتاج نہیں ہے. اے تیرا محبوب تیرا ذکر جو ہے وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی ہستی کا محتاج نہیں ہے، اس کائنات کا محتاج نہیں ہے. اے محبوب تیرے ذکر کو تو ہم نے بلند کرنے کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے. اور جس بات کا ذمہ آپ اور میرا رب لے لے، جس بات کی گارنٹی آپ اور میرا رب عطا فرما دے، پھر اس بات کے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے. اب میں بات کو مختصر کروں تو میں جب تک ہمارے
محترم خطیب ہمارے مہمان جب یوں ہی تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے، ہم اور آپ سبھی آپ کی گفتگو سنیں گے۔ اس وقت تک میں آپ کے درمیان یہ محبت والی باتیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ذکر کرتا رہے گا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفت ذکر کی بات کرتا رہے گا، بات سنتا رہے گا اور اس کی تصدیق کرتا رہے گا، میرا اللہ ان کے ذکروں کو بھی بلند فرماتا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ یہ ہے کہ کوئی اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، جو اپنی تقریر اللہ کے حضور بڑی کرنا چاہتا ہے، جو اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے حضور اپنے آپ کو یا وہ شرف قبولیت اپنے اعمال کو، اپنی ذات کو، اپنے لمحات کو چاہتا ہے کہ میرے اللہ کی بارگاہ میں میری ذات قبول ہو جائے، میرے لمحات قبول ہو جائے، میرا ذکر قبول ہو جائے، تو اس کے لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب محبوب کی محبت کی بات کریں گے، رفت کی بات کریں گے، رفت ذکر کی بات کریں گے، اللہ کریم انہی کے ذکروں کو بلند فرمائے۔ تو مختصر اور سے کروں تو عزت اسی کی ہوگی جو محبوب کی عزت کی بات کرے، عزت اسی کی ہوگی، مقام اسی کا ہوگا، اور اس کائنات دنیا اور آخرت میں ٹھکانہ بہتر اسی کا ہوگا جو محبوب کی عزتوں کی بات کرے، جو ختم نبوت کی بات کرے گا، تاجدار انبیاء کی جو ہے وہ تعریف کی بات کرے گا، اور محبوب کی محبت میں جو بر مٹے گا، اور جو بر مٹے گا اللہ کریم اس کی ذات کو ہمیشہ زندگی عمل کر دے گا، اس کی زندگی کو بے مثال کر دے گا۔ اور یہ بات قبلہ شخصہ بھی پڑھ رہے تھے ناز شریف میں کہ حضرت داتا گنج بخش علی رحمہ کا ذکر کیا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ذکر کیا۔ حضور اگر میں بات کر رہا ہوں تو حضرت کرما والد شیخ کی ذات کو لے، حضور زیاد احمد کی ذات کو لے، آپ ان ہستیوں کا تذکرہ کریں تو اس کے سامنے بھی یہی بات آئے گی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو محبوب کی رسالت کے لیے، محبوب کی تعریف و توصیف کے لیے، عشق رسول کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ میرے اللہ کریم نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی ذات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج ان کے مزارات انوار و تجلیات تقسیم کر رہے ہیں، محبتوں کا مرکز ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو میرے محبوب کی غلامی میں صرف کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ہر ایک چیز جو ہے اسے وقف کر کے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر جب وہ زندگی اس انداز میں زندگی گزاری تو اللہ کریم نے ان کے نام کو بھی زندہ کر دیا، ان کی ذات کو بھی زندہ کر دیا، ان کے مشن کو بھی زندہ کر دیا، اور رہتی دنیا تک میرا اللہ ان کے نام کو باقی رکھے ہوئے ہے، ان کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے ہے، اس لیے وہ محبوب کے ذکر میں گم ہو گئے، محبوب کے ذکر میں گم ہو گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ممتاز قادری تیری عظمت کو سلام، غازی علم الدین شہید تیری عظمت کو سلام، عامر چیمہ شہید تیری عظمت کو سلام۔ آج ہم ان کے نام لینے کو اپنے دل کا چین اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ان اپنی جو ہے فانی زندگی کو محبوب کے نام پر قربان کر دیا، محبوب کی ناموس رسالت کے لیے وہ شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ تو ہم ان کا نام لینا اپنے لیے باعث صد احترام سمجھتے ہیں، دلوں کا چین سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں کا راستہ سچا راستہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس فانی زندگی کو میرے اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ اور یہی بات عرض کروں کہ جو بھی آج بھی محبوب کی ذات کے لیے مر مٹے گا، محبوب کی ذات پر قربان ہو جائے گا، ختم نبوت کی بات کرے گا، تاجدار ختم نبوت کی بات کرے گا، عظمت مصطفیٰ کی بات کرے گا، محبوب کے جھنڈے کو اونچے سے اونچا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، میرا اللہ ان کی ساری قربانی کو قبول ورفعنا لک ذکرک۔ اور اسی تفسیر کا صدقہ ہے، اسی آیت پاک کا صدقہ ہے، میرے اللہ نے اس ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ جب اپنے ذمہ کرام پہ دے رکھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال کتنے بڑے جلوس نکلتے ہیں، بڑے بڑے جلوس پوری دنیا میں میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں لوگ اظہار تشکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تعزیز نعمت کے لیے، لوگ اس نعمت کے اظہار تشکر کے لیے لوگ گھروں سے نکل کر تیاریاں کر کے صبح سے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تیار کر کے
لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دل میں محبت ہوگی، جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، عظمت مصطفیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے سیدی مرشدی یا نبی کا راگ رکھتے ہوئے لوگ اس وقت جو ہے کل 12 ربیع الاول ہے، اور آپ دیکھیں گے، آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہر سال کس انداز میں لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں محبت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کس انداز میں شرکت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل بھی جو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلے گا، سارے لوگ اس میں شریک ہوں گے، جگہ جگہ سے لوگ جلوس نکالیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اظہار اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، انداز خود آ جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا محبت کا انداز زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا، اتنا جوش و جذبے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن محبت والے لوگ ہی تو یہ اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کس انداز میں کریں، اور لوگ فتوے لگانے والے یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب محبت کا اظہار ہو تو آپ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھیں، تب بھی وہ محبت ہے، آپ بیٹھ کر پڑھیں تب بھی وہ محبت کا اظہار ہے، دل میں پڑھیں تب بھی محبت کا اظہار ہے، اونچی آواز میں پڑھیں تب بھی وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ جس انداز سے بھی پڑھیں گے، آپ چلتے ہوئے پڑھیں، جلوس نکالیں، نعرے لگائیں، یہ سارے محبت کے اظہار ہے۔ آپ سبیل لگائیں، آپ چاول تقسیم کریں، آپ مٹھائی بانٹیں، آپ دودھ کی سبیل لگائیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو یہ سارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہی تو ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ یہ فتوے لگانے والے موجود ہیں کہ اتنے سارے لوگ چھٹی کر لیتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، یہ کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر اس انداز کے خرافات کو بک رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا، لوگ گھروں سے نکلے، انہوں نے ٹائم ضائع کر لیا۔ ارے یہی تو ٹائم ہے جو قیمتی ٹائم ہے، جو میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ ارے یہی تو سرمایہ میرے محبوب پاک کی غلامی میں صرف ہو گیا، یہی تو قبول ہو جائے گا۔ اسی کے صدقے سے میرا اللہ آپ سب کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ تو شاہان مصطفیٰ، میں بات کو سمیٹوں تو یہ بات اگر میں موضوع کی طرف گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات عرض کروں، ایک حدیث پاک بات کو جو ہے وہ سمیٹنا چاہتے ہیں، اور اسی آیت کی تفسیر میں حضور جان الوقت نے مزید تفسیر فرمائی۔ پتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اور اسی آیت کے حوالے سے میرا رب کا جو اعلان ہے، یہ میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ اے محبوب جب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے، اور جب میرا رب اعلان کرے، میرا رب سرٹیفکیٹ جاری کر دے، میرا رب جب اپنے ارادوں کا اظہار فرمائے، تو یہ ذکر کب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو بدقسمتی سے میرے محبوب کی ذات میں تنقیص و اہانت کے پہلو تلاش کرتے ہیں، اور وہ بدبخت جو خاکے میرے محبوب کے شائع کرتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، پکے جہنمی ہیں، اور اپنی جو ہے وہ شکاوت کو، بدبختی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور ادھر جو لوگ میرے محبوب کی محبت میں مر بیٹھے، محبوب کی محبت میں سرشار ہو گئے، محبت کا اظہار کیا، میلاد پاک منایا، اور یہ میلاد پاک منانا، اپنے گھروں میں ذکر کرنا، درود سلام کرنا، یہ ایک طرف تو دشمنان اسلام ہے، اور ایک طرف اس شاکان مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اس شاکان مصطفیٰ کا کیا تقاضا ہے، اور ان کی زندگیوں سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ آؤ جہاں میرے آقا کے میلاد کے منکرین ہیں، میرے آقا کی محبت میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، تنقیص و اہانت کے پہلو تلاش کرتے ہیں، وہ خاکے شائع کرتے ہیں، ادھر اس شاکان مصطفیٰ اٹھے، محبوب کے میلاد پاک کی خوشی کا اظہار کریں، آپ کی رفت ذکر کی بات کریں، سیدی مرشدی یا نبی کے راگ الاپتے رہیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جہاں وہ بدبخت ہیں وہاں وسیع تعداد میں میرے آقا کے عاشق بھی موجود ہیں۔ اور یہ عاشقوں کا عقیدہ امام العاشقاں حضور امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے عاشقوں کا عقیدہ یہ خوبصورت عقیدہ دے کے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقش جہاں نہیں، یہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جہاں کیا کروڑوں جہاں ہوں، ایک ذات کیا کروڑوں جانے ہوں، تو محبوب کی ذات پر قربان ہے، محبوب کی ذات پر کروڑوں جانے قربان ہیں، کروڑوں جہان قربان ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نعرہ تکبیر، چھوٹے بیٹھ جاؤ، سب تشریف لائے امام کو دل کی عطا کریں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارا فیض حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مفسر قرآن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو مزید کی طاقت و قوت بخشے، پوری کائنات میں محبوب کی محبت کے ترانے اور محبوب کی محبت کے گل گا رہے ہیں۔ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں اور جہاں وہ شقی لوگ موجود ہیں، جہاں بدبخت لوگ موجود ہیں، تو وہاں آپ جیسے ریاضہ کے عاشق موجود ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ارے لوگوں، تم جو بدبختی کو دعوت دے رہے ہو، اپنی شقاوت عدلی کو دعوت دے رہے ہو، وہاں میرے محبوب کے یہ دیوانے اور پروانے، میرے آقا کے یہ غلام وہاں اس کائنات میں موجود ہیں، اور جب تک ایسے میرے آقا کے غلام موجود ہیں تو میرے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا، رفعت ذکر کی بات پوری کائنات میں ہوتی رہے گی، اور ہم آپ کی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آخری بات میں کر رہا تھا، میرے محبوب پاک علیہ السلام کی رفعت ذکر کی بات اللہ کریم نے اس محبوب کے نام کو اپنے ساتھ اس نام کو جوڑ رکھا ہے، اور محبوب کا جب تک کوئی ذکر نہیں کرتا میرا رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو نام محبوب کا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روز جپتے رہے، صبح و شام جپتے رہے، درود و سلام میرے محبوب کی بارگاہ میں کثرت کیا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہیں، وہ آپ گھروں میں بنائیں، مسجدوں میں بنائیں، اور علماء کرام کو جیسے دعوت دے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سارے اکٹھے ہو کر محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کی بات سنیں گے۔ جب آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اللہ کریم اسی طرح آپ کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے گا، اور یقیناً آپ کے جو بھی شاگردان دین ہیں پورے ملک کے چپے چپے پر کونے کونے میں محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کی بات کر رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و رسالت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گا رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا آنا، ہمارے ساتھ بیٹھنا، ذکر کرنا، میرا اللہ اس کو قبول فرمائے، نہ منزل کا کوئی شعور، نہ راہبر سے واسطہ، بس اتنا جانتا ہوں کہ تیری راہ گزر میں ہوں، اور آئے مشکل ہزار میرا کرے طواف، کچھ غم نہیں ہے آقا کہ تیری نظر میں ہوں۔ ہم آپ کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی ہے، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اس رفعت ذکر کے لیے ہم سب کو نوازنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری،